السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا خیر نبینا مولانا محمد وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیجئے کہ میں تم پر جو احسان کیا، اسلام اور ایمان کی دعوت دے کر، تمہیں مسلمان بنا کر، تمہیں گمراہیت سے اور ضلالت سے نکال کر، تمہارے اندر ہدایت کا نور جو میں نے ڈالا، اس کے لیے جو میں نے مصائب و آلام برداشت کیے، ظاہری جو تکلیفیں میں نے برداشت کی، ان تمام محنت اور کاوش کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس یہ کہ تم میری قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے، میری قرابت داروں سے، میری عبرت سے محبت کرو۔ یہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد کیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں تک پہنچایا، یا گمراہ اور بے دین لوگوں کو آپ نے ہدایت بخشی اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اعانت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گمراہ لوگوں کی ہدایت فرمائی اور تبلیغ کا آپ نے کام انجام دیا، تو اس کے لیے مسلمانوں سے کیا سرکار معاوضہ لینا چاہتے ہیں؟ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں مسلمانوں سے کہ قیامت تک تمام مسلمانوں تم سے میں یہ بدلہ لینا چاہتا ہوں، یہ معاوضہ ہے کہ تم میری قرابت داروں سے محبت کرتے رہنا؟ ایک طرح کا معاوضہ اور بدلہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محنت اور کاوش کا ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں یا معاوضہ لینا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل ہماری محبت کے بالکل ہی محتاج نہیں، بلکہ ہر پل ہم ان کے محتاج ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمانا اللہ کے حکم کے مطابق سمجھیے، یہ بھی یعنی اہل بیت سے ہمارا محبت کرنے کا جو اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور جو حکم ہے ہمارے نبی کا، تو یہ بھی سمجھیے ہم پر احسان ہے ہمارے نبی کا، یہ کہہ کے کہ میری آل سے، میری طرف سے محبت کرو۔ سرکار نے ہمیں بعد میں بھی بہت سی گمراہیت سے بچنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں ذریعہ بنا دیا۔ یہ ہم سے معاوضہ اور بدلہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں گمراہیت سے بچنے اور بچانے کا ذریعہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا تو انشاءاللہ وہ گمراہیت سے محفوظ رہے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیز؟ دو چیز، اگر تم ان دونوں کے دامن کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیز کیا کیا ہے؟ ایک اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک کتاب اللہ کو چھوڑتا ہوں میں تم میں، اور ایک میری آل کو، یعنی ایک کتاب اللہ اور ایک اطرت رسول اللہ، دونوں کے دامن کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہیت سے بچنے کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بیچ دو چیزوں کو چھوڑی کہ ہمیں کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے اور عبرت رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اب انسان کسی کی پیروی، کسی کے دامن کو کب تھامے گا؟ جب ان سے عقیدت و محبت ہوگی، جن سے لگاؤ ہوگا، جن سے تعلقات اچھے ہوں گے، انسان ان کی پیروی کرنے کو بہتر اور خوش دلی سے پیروی کرتا ہے۔ اسی انسان کی پیروی کرنے پر انسان راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں محبت کب ہوگی ہمارے دل میں؟ جب ہمارے ان کے تعلقات ہمارے ان سے اچھے ہوں گے، ہمارے دل میں ان کی اچھی عقیدت ہوگی، ہمارے قلب و جگر میں ان کی اچھی محبت ہوگی، اچھا لگاؤ ہوگا، اچھے تعلقات ہوں گے، تو ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ اور پھر جو ہمارے دل میں ان کی عقیدت و محبت ہوگی تو پھر ہم ان کے دامن کو تھامے رہیں گے، یعنی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ فطری اور اصولی بات ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور عطرت رسول موجود ہونے کے باوجود پھر فرقہ بندی میں لوگ کیوں بٹ رہے ہیں اور گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار علیہ صلاۃ و تسلیم کی حدیث پر مکمل عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کے دامن کو اگر تم مضبوطی سے تھامو گے تو گمراہ نہیں، مگر یہاں عمل دونوں پہ نہیں ہو رہا ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ صرف قرآن پر عمل ہو رہا ہے، اور بعض یہ ہے کہ وہ عطرت رسول کی محبت میں قرآن کو ناقص کہتے ہیں۔ دونوں کو نہیں، دونوں پر عمل نہیں۔ دونوں پر جب عمل ہوگا تو یقیناً وہ انسان گمراہ ہونے سے اور گمراہی سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ محفوظ ہو جائے گا۔ کیونکہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے گمراہیت سے بچنے کی ضمانت دی ہے، جس چیز پر عمل کرنے سے انسان گمراہیت سے بچے گا، اس کی ضمانت سرکار نے دی ہے، یقیناً وہ چیز گمراہیت سے بچانے والی ہے۔ سرکار نے اہل بیت اور قرآن کے دامن کو تھامنے سے گمراہیت سے بچ جاؤ گے، اس کی ضمانت سرکار نے دی ہے۔ تو یقیناً اگر ہم دونوں کے دامن کو تھامیں گے تو یقیناً گمراہیت سے بچیں گے۔ اب قرآن میں ہر چیز ہے تو اللہ کے رسول نے اہل بیت کو کیوں فرمایا کہ میں تم میں دو چیز چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، میری عطرت؟ یا رسول اللہ، قرآن میں تو سب کچھ ہے، تو قرآن ہی بول دیتے تو کافی تھا، مگر آپ نے اپنی عطرت کو کیوں شامل فرمایا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی چیز، جیسے قرآن میں ہر چیز ہے وہ تھیری ہے اس میں، اور پریکٹیکل اہل بیت میں ہے۔ پریکٹیکل کا ہے اہل بیت میں ہے۔ قرآن میں علم ہے اور عملی مشق اہل بیت میں۔ نماز کی فرضیت ثابت قرآن سے ہے، اب نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے اہل بیت سے ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرائض کا علم بھی حاصل کرو اور فرائض کی حفاظت بھی اہل بیت سے سیکھو۔ فرائض کا علم قرآن سے سیکھو اور فرائض کی حفاظت اہل بیت سے سیکھو۔ تو میری عطرت بھی ضروری ہے، قرآن بھی ضروری ہے۔ جو دونوں کے دامن کی مضبوطی سے تھامے گا وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں نے جمعہ میں دیا تھا کہ جیسے سرکار علیہ صلاۃ و تسلیم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری قوم 73 فرقوں میں بٹی تھی۔ ان کی امت 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقہ، ایک فرقہ ناجی ہوگا، سارے فرقے ناری ہوں گے۔ ایک فرقہ جنتی ہوگا، سارے فرقے جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا، اس کی کیا پہچان ہوگی؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس پر میں ہوں، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ جنتی ہوگا، باقی سارے فرقے جہنمی۔ اب سرکار کی اس حدیث پہ ہم کم علم والوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا
سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ناجی فرقہ یعنی جنتی فرقہ کون سا ہے اس کی علامت پوچھی گئی تو سرکار نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر یہ کہہ دیتے کہ جس پر میں ہوں اس پر جو فرقہ رہے گا وہ جنتی رہے گا فرقہ، تو اتنا ہی کافی تھا۔ سرکار نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو کیوں ایڈ کیا، کیوں شامل فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس راستے پر جو چلے گا وہ جنتی فرقہ ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کے اندر تو اسلام کی ساری چیز ہے، ایمان کی ساری چیز ہے، قرآن کی ہر چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل فرمایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ کی ذات میں آپ کی سیرت میں تو سب کچھ ہے، تو آپ صرف یہ کہہ دیتے کہ میں جس پر میں ہوں وہ جنتی فرقہ ہے، وہ جس راستے پر چلے گا، مگر آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس راستے پر جو فرقہ چلے گا وہ جنتی فرقہ ہوگا۔ تو یا رسول اللہ آپ اپنے ساتھ صحابہ کو کیوں شامل فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر ہمارے ایمان کے جتنے حصے ہونے چاہیے تھے وہ سب تھا، ساری چیزیں تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری چیز ہونے کے باوجود پریکٹیکل طور پر ہمارے ایمان کے لیے ایک چیز نہیں تھی۔ پریکٹیکل طور پر ایک چیز سرکار کے اندر نہیں تھی جو ہمارے ایمان کا حصہ تھا، اس چیز کو، اس حصے کو شامل کرنے کے لیے سرکار نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو شامل فرمایا۔ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ نبی سے محبت، وہ آقا سے محبت، رسول سے محبت، سرکار کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، والدین کی تعظیم و توقیر، بڑوں کی عزت، چھوٹوں کو شفقت، تجارت و بزنس، چلنے سونے اٹھنے بیٹھنے، اللہ کا خوف، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، مگر سرکار کے اندر سرکار سے کیسی محبت کرنی چاہیے، سرکار سے ہمیں کیسی محبت ہونی چاہیے، یہ کیفیت سرکار کے اندر نہیں، تو صحابہ کے اندر، کیونکہ سرکار صحابہ سے محبت کرتے، صحابہ سرکار سے محبت فرماتے تھے، اور ان کے اندر نبی کی تعظیم، نبی کا عشق، نبی کی محبت تھی جس کا اظہار وہ لوگ کرتے تھے۔ تو نبی سے محبت کس نوعیت کی ہونی چاہیے، کس کیفیت کی ہونی چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے ہمیں صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، اور باقی قرآنی اور احادیث پر عمل کرنے کے لیے ہمیں سرکار کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ نبی کی محبت یہ بھی امتوں کے ایمان کا حصہ ہے، اس چیز کو بتانے کے لیے سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، سرکار نے صحابہ کو ایڈ فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ سرکار سے محبت، ہمارے نبی سے محبت، یہ امت کے ایمان کا حصہ اور جز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اتنی بات سننے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور سرکار نے اپنے اس بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن کامل ہو نہیں سکتا، یعنی تمہارا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تمہارے دلوں میں میری محبت دنیا کے سارے لوگوں سے سب سے زیادہ نہ ہو جائے، سرکار نے فرمایا۔ تو اب ایمان ناقص رہے گا، مکمل نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان مکمل محبت رسول کے بعد ہی ہوگا۔ تو محبت رسول ایمان کا حصہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ محبت رسول ایمان کا جز ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو سرکار کی محبت، سرکار کا عشق، یہ جزء ایمان ہے، یہ حصہ ایمان ہے، ایمان پارٹس آف ایمان ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنا یہ ایمان کے مومن کے ایمان کی تکمیل کی پہچان ہے، مکمل ہونے کی علامت۔ اب اتنا سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، تو کوئی انسان اگر کسی سے محبت کرے گا تو دنیاوی فانی محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ اگر کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے عیب کو نہیں دیکھتا، اس کی خوبیوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے دوستوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے احباب میں وہ اپنے دوست جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہیں گنواتا وہ، بلکہ اس کی خوبیوں کو گنواتا ہے، اس کے خامیوں کو نہیں گنواتا، خوبیوں کو گنواتا ہے، اس کے ہنر کو ذکر کرتا ہے، اس کے عیب کو نہیں ذکر کرتا ہے نا۔ تو اب وہ ایمان، وہ انسان ایک عام انسان سے محبت کرتا ہے تو محبت میں آ کر کے اس کی خامی اسے نظر نہیں آتی، اس کا عیب اسے نظر نہیں آتا، ہے بھی تو وہ چھپاتا ہے، اور دوست احباب کی محفل میں اپنے دوست، اپنے محیط کا ہنر اور اس کی خوبی بیان کرتا ہے۔ تو جس کے اندر عیب ہے دنیاوی محبت میں وہ عیب بھی نظر نہیں آتا، اور ہمارے آقا کے اندر تو عیب ہی نہیں ہے، ہمارے نبی کے اندر تو کوئی خامی ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کیسا مسلمان ایک طرف نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرے اور ایک طرف نبی کی بیجا خامیاں بیان کرے جو سرکار کے اندر ہے ہی نہیں، جو سرکار کی خوبی ہے اس خوبی کو خامی بنا کے بیان کرے، جو سرکار کا ہنر ہے اس کو عیب بنا کے بیان کرے، تو کیسے وہ سرکار کا عاشق ہو سکتا ہے؟ سرکار کا ایک عاشق ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ سرکار علیہ السلام تسلیم کے اندر پورے اختیارات ہیں، اللہ نے آپ کو مختار کل بنایا ہے، آپ فرض پہ رہ کے عرض پہ حکومت کر سکتے ہیں اور کر کے دکھائیں، یہ اختیار ہے۔ مگر مسلمان کا ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ جس کا نام محمد علی ہے انہیں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں، یہ بغیر اختیار کے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے، بغیر اختیار کے ڈوبا ہوا سورج کو لوٹا دیے، بغیر اختیار کے جھاڑ کو اپنے پاس بلا لیے، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا لیے، یہ اختیار کے بغیر یہ سب ہوتا ہے؟ یہ اختیار رسول کے بغیر ہوتا ہے؟ تو وہ کیسا انسان؟ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا، ان کی محبت کا دعویٰ کرے گا، تو سرکار کے اندر تو عیب ہے ہی نہیں، پھر ان کے عیب کیسے انہیں نظر آئے ہے نا؟ بلکہ جو سرکار کا عاشق ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میری نگاہ نے آج تک محمد جیسا انسان کو دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتا کیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور کوئی عاشق یہ کہتا ہے تو عاشق ہوتا ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا توی قصہ مختصر۔ سرکار کی جو توصیف ہے آپ کے مدح و ثنا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے، بس مختصر یہ سمجھیے پوری کائنات میں خدا کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو ذات مصطفیٰ۔ اب وہ یہ عاشق رسول کا یہ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، ایک عاشق رسول، محب رسول کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے جو رسول سے محبت کا دم بھی بھرے، دعویٰ بھی کرے اور نبی کے اندر بیجا خامیاں پیدا کرے؟ 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی، 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، ان کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں معاذ اللہ، جتنا نبی کو علم ہے اتنا تو پاگلوں کو ہے، بچوں کو ہے معاذ اللہ، ان کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں، وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ ارے تو ان میں ایک عام انسان میں فرق کیا رہ جائے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو امتی سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے، اور یہ تو نبی امت ہی نہیں بلکہ نبیوں کے سردار، ایمان تمام نبیوں کے امام رسولوں کے سردار ہیں۔ ان کے اندر یہ نقائص، ان کے اندر یہ عیوب جو تم بیان کرتے، یہ جزء ایمان نہیں، ایمان کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کفر کا حصہ ہے۔ نبی سے عداوت یہ ایمان کا حصہ نہیں، نبی سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، نبی سے عداوت یہ کفر کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے خرافات سے محفوظ فرمائے، اور جو اس قسم کے عقیدہ رکھیں اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں پکا سچا عاشق رسول بنائے، ہمارے ایمان کو مکمل فرمائے، ہمارے دل کو عشق رسول، محبت رسول سے منور فرمائے۔ آمین۔